موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جو سوال کیا تھا, تو سسٹم میں خرابی نہیں ہے تو پھر کیوں ایک بندہ جسٹس لینے کی بجائے کہتا ہے چھوڑ دیں؟ اگر کسی نے میرے سمپل سی چیز, ہمارے ہاں سب سے پینفل ہوتا ہے لینڈ ڈسپیوٹس, قتل کا مقدمہ, سزائیں نہیں ہوتی, کرایہ دار گھس گیا تو آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے. واٹ کائنڈ آف لا اینڈ جسٹس از دس؟ دیکھیے دونوں باتیں ہم آپ کو بتائیں. انگریزوں کے نظام میں بھی انصاف جلدی نہیں ملتا ہے, وہاں بھی برسوں کھنچتا ہے معاملہ, مگر یہ کم از کم وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے, اپنے سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ اس کے حکمران, ان کے وکیل, ان کے ججز آنسٹ ہیں. صحیح. وہاں بھی ان کے معاشرے میں بھی جو بدترین کرپٹ لوگ سمجھے جاتے ہیں, جو کہ انصاف کو طول دیتے ہیں, وہاں بھی ان کے معاشرے میں وکیلوں کو لوگ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. نہیں, lawyers are always considered as liars. یہ جوک ہے common. اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ بول کے اپنے کلائنٹس کو بچاتے ہیں اور کیا یہ پروفیشن میں جھوٹ ہے سارا. تو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایک ایڈڈ فیکٹر یہ ہے کہ ہم لوگ مورلی کرپٹ بھی ہیں. ہمارے یہ جو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس ہیں کہ جو ہماری لوور جوڈیشری ہے پاکستان کی, ججز سے لے کے وکیلوں تک کرپٹ ترین طبقہ ہے. پولیس, عدالت, تھانہ, کچہری, اس سے زیادہ کرپٹ گروپ ہم نے نہیں پیدا کیا اس ملک میں. اور ایک تو مذاق بن گیا ہے اس ملک میں لٹرلی کہ 2 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 50,000 کا جج کر لو. یہ میں نے بھی سنا. سو انفارچونیٹلی یہ مذاق مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو ایسا ہو رہا ہے. ہم نے بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے سپیریئر کورٹ کے ججز کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ جب مورل ویلیوز خراب ہو جاتی ہیں, اخلاقیات خراب ہو جاتی ہیں, وہی بات ہم آئیڈیالوجی کی بار بار آتے ہیں آپ کی بات. جب اقبال کا یہ پیغام اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, جب تم حرام کھاؤ گے تو ناپاک ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اتنی سی بات اگر اس قوم کے بچوں کو سمجھا دی جائے پہلی جماعت میں کہ بیٹا جان تمہاری گردن کاٹ دی جائے, حرام نہیں کھانا, اتنی سی بات سمجھا دی جائے. اگر یہ چھوٹے بچے, جب یہ آپ ٹی وی پہ ایڈ بنا سکتے ہیں اس بات کا کہ بچہ جا کے باپ کے منہ سے سگریٹ اتار لیتا ہے اور یہ کہتا ہے ابو اسموکنگ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ باپ کے پاس گئے کہ ابو آپ نے مجھے سائیکل کیسے لا کے دی جبکہ آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, آپ رشوت لے کے پہلے تو بیوی پوچھے نا. پہلے تو بیوی پوچھے. یہی بات کہ بیوی اور بچے اگر شوہروں پہ پریشر ڈالنا شروع کریں کہ ہم بھوکی سوکھی روٹی کھا لیں گے لیکن حرام مت لے کر آنا ہمارے گھر میں تم سے طلاق اس بات پر لے لوں گی کہ تم میرے بچوں کو حرام کھلانے کے لیے لا رہے ہو. اگر مائیں اس طرح کی ہوں تو پھر اولادیں بھی علامہ اقبال جیسی پیدا ہوں گی. علامہ اقبال کی والدہ کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. انہوں نے ان کی علامہ اقبال کی والدہ جو کہ انہوں نے اپنے شوہر یعنی علامہ اقبال کے والد حالانکہ نیک درویش, انہوں نے کہیں نوکری کی, ان کی والدہ کو شک ہو گیا کہ نوکری حلال نہیں ہے, اور انہوں نے کہا تم جو جس آدمی کے یہاں کام کر رہے ہو اس کا رزق ٹھیک نہیں ہے, تو وہ نوکری ٹھیک نہیں ہے, تو تم اقبال کو جو گھر میں کھانا لے کر آ رہے ہو میں اقبال کو دودھ نہیں پلاؤں گی اس دودھ کا جو تمہارے پیسے سے آتا ہے. انہوں نے گھر میں بکری رکھ لی, اس بکری کا دودھ اقبال کو پلاتی تھی کہ میں گھر کے کھانے سے اقبال کو دودھ نہیں دوں گی, کہ میں اس کے دل میں حرام نہیں ڈال سکتی. ان کے والد نے ہاتھ پاؤں جوڑے, کہا کہ میرا رزق حلال ہے, اس کے بعد تسلی ہوئی تو گھر کا کھانا اقبال کو کھلایا. آپ ایسی ماں پیدا کریں ایسا اقبال آ جائے گا. تم زید صاحب ایکچولی یو رائٹ بیکاز جو because they created these leaders, they created these sons جو جہاد بھی کرنے جاتے تھے. محمد علی جوہر نے اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خلافت پہ جان دے دینا واپس مت آنا. تو ہماری جو لارڈ کی مائیں انکلوڈنگ می جو اپنے بچوں کو پھولوں کی طرح سمجھتے ہیں یا نازک سمجھتے ہیں, اور وہ یہ تو خیر آپ نے جو چیزیں کہی ہیں ٹوٹلی انفورس ہے. آئی نو somebody جو اپنے ایک بیٹے کے گھر پہ نہ پریزنس کبھی اس سے لیے نہ اس کے گھر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بیکاز ان کو شک ہے کہ اس کا کچھ گڑبڑ ہے اس کی ارننگز میں. تو وہ ایسے پیرنٹس ابھی بھی ہیں, وہ مورلی آپ بچوں کو سکھائیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو اسٹرینتھ اینڈ پیٹریوٹزم اینڈ وہ نہیں دے رہے. سب کچھ آ جائے گا. دیکھیے وہی بات ہے نا میڈیا کی جو بات آپ پہلے کر رہے تھے کہ بحیثیت قوم ریاست ایک میڈیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ڈرامے اس طرح کے بنائیے, ٹی وی پروگرامز اس طرح کے بنائیے جن میں ویلیوز ہوں. آپ معاشرے کی برائیاں تو دکھاتے ہیں لیکن ویلیوز پروجیکٹ نہیں کرتے. آپ حرام اور حلال کی تمیز نہیں بتاتے, آپ ڈگنیٹی اور آنر نہیں بتاتے. یہ نہیں بتاتے کہ کوئی افسر اس لیے ریزائن کر دے کہ اس کو کسی حرام کام کا حکم دیا جا رہا تھا اور انسٹیٹ وہ بھوکا رہنا منظور کرے, ریزائن کرنا منظور کرے, لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے پہ راضی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے غلط آرڈرز, حرام رشوتیں, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن ہم نے اپنی نوکری بچانے کے لیے کیا کرتے, صاحب کا حکم تھا ہم نے کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس چین کے اندر ہیں, اگر ہم اس چین کا حصہ نہیں بنیں گے تو ہم باہر پھینک دیں گے. بٹ دے آر پیپل جو ریزسٹ کرتے ہیں, جو وہ پوسٹنگز ایکسپٹ نہیں کرتے, جہاں انہیں شک ہوتا ہے کہ یہاں پر میں پریشر میں آ جاؤں گا. ایک ٹائم تھا کہ جب رشتوں کے لیے جایا کرتے تھے نا تو وہاں پوچھا جاتا تھا, یہ پوچھتے تھے کہ یہ حرام تو نہیں کھاتا کہیں, 2-4 سوال.
آج کل تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسٹم پولیس میں اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ چانسز حرام کھانے کے زیادہ، یا سیاستدان ہو تو ایون بیٹر. ہائے خوفناک سی بات ہے، بٹ بہت آنےسٹ ہے. کال لے لوں ایک؟ جی ضرور. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بول رہا ہے؟ شاہد بات کر رہا ہوں نارتھ آباد سے. شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور آپ نے زید حامد صاحب کو جو بلایا ہے اس کو تو 4 لگتے پروگرام کو. جی شاہد صاحب. جی ان سے ایک سوال پوچھنا تھا مجھے. مطلب ایز اے بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم، جس طرح ہم پہ ٹیررزم پہ لیبل لگا ہوا ہے اور ہم لوگ اس قدر ڈپریس ہوئے ہیں کہ مطلب کہیں بھی جاتے ہیں یا کہیں بھی اپنی شناخت کرواتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی کہ میں پاکستانی، تو ہم لوگ کو ایک عجیب چیز دیکھا جاتا ہے کہ آیا اگر ہم انفیکٹ کہیں اور ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کہیں باہر ملک جاتے ہیں تب بھی ہم پہ اتنی کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے. تو مطلب ہم لوگ مطلب ہماری اپنی ترقی کی اتنی رکاوٹیں ہو گئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. مطلب اس کا کوئی حل ہے یا کوئی اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ آپ 23 مارچ کے حوالے سے ایسا میسج دیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یار ہمیں آگے کچھ کرنا چاہیے، یا مطلب اپنے آپ کو مزید کس طرح بنا سکتے ہیں ہم لوگ. صحیح شاہد صاحب، تھینک یو، شکریہ آپ کی اس کال کا. جی زید صاحب. دیکھیے ایک غیرت مند اور دلیر انسان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا. ذلیل اس قوم کو کیا جاتا ہے جو ذلیل ہونا چاہتی ہے، یہ ذلت ایکسپٹ کرتی ہے. اگر جب ہمیں دشمن تانے دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی تو حکمران ایسے ہیں کہ ہم جب چاہیں رشوت لے کے ان کو خرید اور بیچ سکتے ہیں، ہمارے حکمران کشکول لے کے دنیا میں پھرتے پھریں، تو یہ خود قوم کو ذلیل کر رہے ہیں نا. اور وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آپ کو کوئی ذلیل کرتا ہے تو کیا ضرورت ہے اس جاب پہ جانے کی امریکہ میں یا یورپ میں؟ ہم بھی تو خود جاتے ہیں نا، ہم بھی تو خود ایکسپٹ کرتے ہیں اس ذلت کو کہ وہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بھاگ رہے ہیں 12 گھنٹے 16 گھنٹے ایمبیسیز کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے اس ملک میں کیا رزق نہیں دیا ہوا؟ اس ملک کی روکھی سوٹی بہتر ہے اس وہاں کے محلات اور جائیدادوں اور گاڑیوں سے. کوئی عزت نہیں ہے وہاں، کوئی عزت نہیں ہے. یہاں پر ایک رکشہ والا بھی کماتا ہے، بڑے فخر سے اپنے گھر کے کماتا ہے اور اپنی عزت سے رہتا ہے اور ماشاءاللہ اپنے گھر میں بادشاہ ہوتا ہے. میں نے صبح یہی کہا تھا کہ پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہونا کئی لوگوں کا منظور ہو گیا کمپیئر ٹو عزت کی روٹی جو ایک ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کو ملتی. یہ اللہ کے بندے جن کو دنیا میں عزت ملتی ہے وہ موچی بھی رہے ہیں. اللہ کے بندوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن پوری دنیا، امام مالک 3 دن کے بھوکے ہوتے تھے لیکن بادشاہ وقت کانپتا تھا ان کے آگے. اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک کے آگے جا کے کوئی بات سفارش کر سکے یا تحفہ پیش کر دے. اس حد تک بادشاہ کو خوف میں مبتلا ہوتا تھا اس امام سے جو 3 دن کے بھوکے ہوتے تھے. دیکھیے جب انسان کے اپنے اندر غیرت اور خودداری ہوتی ہے نا، اقبال جسے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ فقیری اور غریبی میں اتنے غیرت مند تھے کہ جو منم ہیں، امیر لوگ ہیں، شرم کے مارے خوف کے مارے ان کا صدقہ نہیں دے سکتے تھے. اس حد تک وہ غیرت اور ڈگنیٹی رکھتے تھے. تو ڈگنیٹی اپنی قوم میں، اپنے وجود میں ہم نے پیدا کرنی ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. ایک اگر آپ اپنے آپ کو ایک پرومس کر لیں کہ ہم انشاءاللہ جس سے بھی کوئی تعلق رکھیں گے تو دینے والا ہاتھ رکھیں گے، لینے والا ہاتھ نہیں رکھیں گے. دینے والا ہاتھ بہتر، اور دینے والا ہاتھ بہتر ہے. اور جب آپ دینے والا ہاتھ کرتے ہیں نا، اور یہ صرف پیسہ نہیں ہے، ہر رشتے میں اگر آپ کے کسی دوست سے تعلقات ہیں تو آپ زیادہ بہتر دوست ہوں اس سے کہ وہ آپ کا بہتر دوست ہے. آپ اگر جاب کر رہے ہیں 8,000 روپے کی تو آپ کام 20,000 روپے کا کریں. آپ ہر کام میں دینے والا ہاتھ رکھیں. بالکل. آپ مسکین کو بھی صدقہ کریں اور جو ایفرٹ اور محبت اور پیار آپ کے پاس ہے وہ دیں. زید صاحب وہ تو آپ کی سیلف کنٹینڈ ہو جائیں یا آپ ہاں کنٹینٹ ہو جائے جو ہے تو اس سے آئے گا نا. جب آپ ایک مٹیریلسٹک اپروچ ساری دنیا میں رکھتے ہیں اور میرا گھر کتنا بڑا ہے آپ نے آپ کو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے، آئی مین آپ لک اراؤنڈ کر کے دیکھیں زید صاحب، اٹس آل اباؤٹ مٹیریل تھنگس. گاڑی کس کی کتنی بڑی ہے، ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے لوگوں کو یہ سنا ہے، بریک لیتی ہوں میں 1 سیکنڈ، میں نے یہ سنا ہے کہ گھر پہ تو کوئی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوا ہے تو باہر سے دکھانا ہے، تو گاڑی بہت بڑی ہونی چاہیے، بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانوں پہ لوگوں کو لے کے جاؤ یا کوئی فنکشن کرو تو دکھاوے والا. تو ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے، آر کڈز have now become so conscious کہ یہ کون سا برانڈ ہے تو وہ کون سا. ہم تو اسکول میں پی ٹی شوز پہننے والے، لیسز باندھنے، پالش مارنی اور بھاگنا، اور جب انہیں پھٹنا ہوتا تھا تو امی ابو کو کہنا تھا آئی تھنک وہ جا رہے ہیں. سو ناؤ دا کڈس ہیو سو مینی تھنگس جن کی ان کو کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح آئی ہیں. بہن دیکھو نا یہی بات، اب یہ سارا معاملہ ہی تو انکلکیٹ کرنا ہے نا، پیدا کرنا ہے کہ یہ سینس آف ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ کہ یار نیڈز اور ڈیزائرز میں فرق کرو. تمہاری ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، باقی خواہشات ہیں. انسان اپنی خواہشات پہ قابو کر لے تو جائز خواہشات پوری بھی کر لیں کوئی بات نہیں، بٹ جو یہ ناجائز والوں نیڈز اور ڈیزائرز کا فرق دیکھیے یہ سکھانا ہے ہمیں. یہ مجھے تھوڑا سا آپ